بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اگر تم سمجھ جاؤ تکلیفیں میری، تو تمہیں میرے ہنسنے پر بھی ترس آئے گا۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں، پر اپنے اعمال سے نہیں۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ مرد کہتا ہے اکیلی عورت محفوظ نہیں ہے، مگر وہ یہ نہیں بتاتا کس کی وجہ سے۔ اندرونی آگ بنی نوع انسان کے پاس سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ ایک پرواہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مکافات عمل، جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہے۔ تم کسی انسان کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے اللہ کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت علی، انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔
رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائشیں ہیں۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق بنایا نہیں کرتے۔ حضرت علی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی۔ اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسی اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ قیامت۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت علی۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجدوں کی طرف آئیں۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا، محبت سے قائل کرنا سیکھو۔ مولانا طارق جمیل۔ حضرت علی۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ خود سے خدا تک۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ منافقوں کی بستی میں ڈیرے ہیں، تیرے منہ پر تیرے ہیں، میرے منہ پر میرے ہیں۔
ساحل کے تماشائی ہار ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ میری دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین و دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جائیے، اپنے دل سے حسد نکال دیجئے اور صاف دل کے ساتھ جینا سیکھیے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ مایوسی کفر ہے اور نا امیدی گناہ ہے۔ اگر آپ ناکام ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اٹھیں اور خود کو سنبھالیں، دوبارہ کوشش کریں، کیونکہ کامیابی کوشش کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ خدا نے اگر عزت، شہرت، عہدہ، رتبہ دیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم خدا بن جاؤ۔ سلیقے سے رہو، ورنہ زوال آنے میں دیر نہیں لگتی۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ ہدایت اور گمراہی کی طرف بلانے والے لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے اجر کے برابر ہدایت کی طرف بلانے والے کو بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کی اتباع کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی ہو۔ اور جس نے ضلالت و گمراہی کی طرف بلایا تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے گناہوں کے برابر گمراہی کی طرف بلانے والے کو بھی گناہ ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کی وجہ سے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی ہو۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ، کچھ ٹھوکریں گہری اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم، لیکن خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے مدد کرنا اور ان سے پیار کرنا ایسے ادھار ہیں جو دو گنے ہو کر واپس آپ کو کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا، جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور وہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ سورۃ النحل۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کرے۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ بے شک بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح
برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی، کچرے کی طرح۔ تلخ حقیقت، بعض اوقات آپ پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے صرف جوتے ہی باہر اتار کر نہیں آنا ہوتا، بلکہ انا، اکڑ اور تکبر کو اپنے ہی جوتوں کے نیچے رکھ کر آنا پڑتا ہے تاکہ حقیقت میں سجدہ ہو سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بکھرے سب اندر سے ہیں، سنوار خود کو باہر سے رہے ہیں۔ کوشش کریں چھوٹی عادتیں بدلنے کی، صبح جلدی اٹھنے کی، فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی، صبح و شام کے اذکار پڑھنا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی، چغلیاں چھوڑ دینے کی، جھوٹ نہ بولنے کی، موبائل کم استعمال کرنے کی، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی، واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھنے کی، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، گھر داخل ہوتے وقت سلام کہنے کی، والدین کے سامنے نرم لہجے سے بات کرنے کی، والدہ کی کچن میں ہیلپ کرنے کی، کسی کو کھانا کھلانے کی، صدقہ کرنے کی، چلتے پھرتے ذکر اذکار کرنے کی۔ واصف خیال، کم ظرف آدمی دوسروں کو خوش دیکھ کر ہی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں، وہ ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں۔ وہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا ہے اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتا ہے۔ ایک بخیل انسان نہ خوش رہ سکتا ہے نہ خوش کر سکتا ہے۔ سخی سدا بہار رہتا ہے۔ سخی ضروری نہیں کہ امیر ہی ہو، ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ فرشتوں کو کہا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ انسان میں ایسا کیا ہے یا ایسا کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو یہ عہدہ اور منصب دیا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھے تو اسے احساس ہوگا کہ وہ کیا ہے، اللہ نے اسے اتنی اہمیت اور مرتبہ کیوں دیا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اپنے اور اللہ کے تعلق کو سمجھنے کی بجائے دنیا داری میں دل لگا لیا اور اس تعلق کی طاقت سے محروم ہوتا گیا جو اسے دی گئی ہے۔ کبھی سوچئے کہ ہم اصل اور حقیقت میں کیا ہیں، کیا تھے اور اب کیا بن گئے ہیں۔ کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ بدن میرا مٹی کا، سانسیں میری ادھار ہیں، گھمنڈ کروں تو کس بات کا، یہاں ہم سب تو کرایہ دار ہیں۔